بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں وہ فلاح پا گئے. جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں تو خشوع کیا چیز ہے اسی پر عرض کرنا ہے. اور فلاح کے کیا معنی ہیں؟ فلاح کے معنی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی. شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ابو زکریا نووی، ابن عربی نہیں، شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ لیس فی کلام العرب لغت کمثل الفلاح. اہل عرب کی لغت میں فلاح جیسا جامع لفظ موجود نہیں تھا. تو فلاح اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تفسیر فرمائی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو تفلحون کی تفسیر کی ہے اے تفوزون فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب رہو. اللہ ایک بزرگ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا، اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر مہربانی اور رحمت کر دیجیے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے میں کوئی مشکل نہ دنیا کی رہ سکتی ہے نہ آخرت کی. ہاں، نام لینے کے لیے ذرا اہل اللہ کی صحبت اور تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک شخص عطر لگاتا ہے، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہیں، وہ جتنا خوشبو اس کی ہوگی، جو گندگی میں لپٹا ہوا پسینہ، بدبودار اور بلی کا پیخانہ سب کپڑے میں لپیٹے ہوئے، وہ 10,000 روپیہ تولہ والا بھی عطر لگائے گا، وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی. تو اہل اللہ پر جو اثر ہوتا ہے اہل اللہ پر، اس کی وجہ یہی تو تقویٰ سے رہتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف روح پر جب اللہ کے ذکر کا عطر لگاتے ہیں تو خود بھی مست ہو جاتے ہیں اور دوسرے بھی مست ہو جاتے ہیں. چانچہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گوئے آ دلبر کی پرنا میں شبت، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو عرش اعظم سے زمین تک پہنچتی ہے اللہ کے نام کے صدقے میں، کیونکہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. یہ جملہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ جب خوشبو آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت غیر محدود کو محدود لغت سے تعبیر کرنے سے قاصر ہو جاتا ہوں. بھوئے آ دلبر چپرا می شوت کی زباہا جملہ خیرا می شوت. تو جتنی زبانیں ہیں اللہ کی محبت و مٹھاس کی تعبیر کو کافی نہیں ہے، چونکہ وہ ان کا کوئی کفر نہیں ہے. ولم یکن لہ کفر، نکرہ تحت النفی جب واقع ہوتا ہے فائدہ عموم کو دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی کفر و برابری کرنے والا نہیں ہے تو ان کے نام کی لذت و مٹھاس کو بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ اللہ کے نام سے مست ہوتا ہے تو شمار بھی میری خاطر میں نہیں لاتا. کیا چیز؟ بھائی ایک جو مملکت کاؤ سکیرا، ایران کی 2 بڑی سلطنت کاؤ سکے کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں. آج ہم لوگ اس لیے جلد بک جاتے ہیں کہ ہمارے قلب میں وہ بات نہیں ہے. صورتاً ہم صوفی ہیں، لیکن ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پڑھا کرتے تھے گرچہ تو نے داڑھی بڑھائی سن کی سی مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. حضرت ہنس کر کے پڑھتے تھے. تو یہ اخلاص اور صحیح تعلق اللہ سے نصیب ہو جائے اور نور تقویٰ کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے تو سلاطین کے تخت و تاج آپ کو نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں فرماتے ہیں مولانا رومی کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے جتنے بال ہیں سب سے شہد کے دریا جاری ہو جاتے ہیں. نام او چو بر زبانم می روت، جب اللہ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے ہر بنے منہ از اصل جو شبت، تو میرے بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں. آج جو لوگ غیر اللہ سے دل لگا رہے ہیں فانی اور مردہ لاشوں پر مر رہے ہیں مثل کرگس کے، یہ اصل میں بادشاہی اور شاہ سے ان کا تعلق ویسا اگر ہوتا ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہی کبھی کرگسی حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ شاہ کو دیکھنے کے بعد باز سلطان دیدہ را بارے چبوت، سلطان دیدہ آنکھیں کیسے یہ حرکت کر سکتی؟ در خفاشی رفت در کورو کبود، اگر چمگادڑ گندگی میں چلا جاتا ہے، رات کے اندھیروں میں لٹک جاتا ہے اوپر اور غلاظت کھا کر پھر منہ سے غلاظت نکالتا ہے، اس کا درآمد برآمد کا ایک ہی منہ ہے، اس کا اور کوئی راستہ نہیں. تو مثل چمگادڑ کے آفتاب کی عداوت سے، سورج کی دشمنی سے وہ اندھیروں میں سزا اس کو بطور سزا اور چمگادڑ الٹا لٹکا ہوا ہے، کیونکہ سورج کا بغض ہے اس کے دل میں.
تو آفتاب نے اس کو سرزنش کی. ایسی جو اولیاء اللہ سے بغض و عداوت رکھتے ہیں ان پر بھی گمراہی کے تاریکی میں وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں, منہ سے غیبتیں اور اہل اللہ کی برائی کرتے رہتے ہیں. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در خفاش رفت در کورو کبود, اگر چمگادڑ کسی گندگی پیشاب پیخانے میں چلا جائے تو ہم کو کوئی تعجب نہیں, لیکن جو حج عمرہ کرتا ہے آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو باز سلطان دیدہ رات بار چبود, سلطان دیدہ آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی ذرا سا ڈسٹمبر چمک دمک دیکھا اور اللہ کو بھول گئے اور الو کی طرح دیکھ رہے ہیں ادھر. بد نظری جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے اس تعلق سے کے مقام سے جس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ولایت عطا فرماتا ہے, اس کا قلب ابھی محروم. میرا ایک شعر لاہور میں نے کہا تھا, میر مارے گئے دسمبر سے ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر صحیح تعلق نصیب ہو جائے تو دین کے سارے امتحانات صرف آسان نہیں بلکہ لذیذ ہو جاتے ہیں. مگر یہ لذت اہل اللہ کی صحبت کے لیے بغیر نہیں حاصل ہوتی, اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ فلاح کے معنی دنیا اور دین دونوں کا جامع ہے لفظ. دنیا میں بھی ساری نعمتیں پا جائے, آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو نماز میں خشوع کرے گا اس کو فلاح وہ پا جائے گا, یعنی دنیا بھی ملے گی اس کو, سکون قلب, جس پر سلاطین کے تخت و تاج بھی اس پر نیلام ہو جائیں, ایسا سکون ملتا ہے. سکون ایسا ملتا ہے, ایسا سکینہ قلب پر اترتا ہے اس نماز کی برکت سے کہ جس کی وجہ سے 3 صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو نماز میں خشوع کرتا ہے. 3 صفت. نمبر 1 کیا ہے؟ وہ الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین. سکینہ جب اس کے دل پر نازل ہوتا ہے ایمان والوں کے قلب پر تو اس پر 3 علامتیں نازل ہوتی ہیں. 3 علامتیں بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل و کرم کے. نمبر 1 علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. ایمان والوں کے دل میں سکینہ نازل ہوتا ہے. سکینہ کی تفسیر کیا ہے؟ کیا چیز ہے سکینہ؟ فرماتے ہیں سکینہ ہی نور یستقر فی القلب. سکینہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو قلب میں عطا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مستقر ہر وقت وہ نور ان کے قلب میں رہتا ہے, چاہے وہ انسانوں میں رہیں, تجارت میں رہیں, بازاروں میں رہیں, مسجدوں میں رہیں, بیت اللہ میں رہیں, جہاں بھی جاتے ہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے, روئے زمین کو پوچھے جانا کیے ہوئے. سارا عالم کوئی دلبر ہے خدا کے عاشقوں کا. یہ نہیں کہ خالی بس بازار میں گئے تو بالکل شیطان بن گئے اور جو مسجد میں گئے تو ایک دم مراقبے میں بیٹھے ہوئے, معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بس عرش اعظم پر رہتے ہیں. نہیں, ہمہ وقت ان کی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا رہتی ہے. اس لیے علامہ آلوسی نے تفسیر کتنی پیاری کی, کیونکہ صاحب سلسلہ ہیں, بزرگ ہیں, اللہ والوں سے تعلق قائم کیا تھا. تو فرماتے ہیں سکینہ ایک نور ہے یستقر فی القلب, جو قلب میں ٹھہر جاتا ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں ٹھہرا رہے ہو, بازار میں نہ ہو, جہاں بھی جائیں گے. میرا ایک اردو شعر ہے اسی پر, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے اور یہ سب کے ساتھ رہ کے ہی سب سے جدا رہے. بظاہر وہ اللہ والے ہم ہی لوگوں میں موجود رہتے ہیں مگر ان کے قلب, اپنے قلب و روح کے اعتبار سے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتے, وہ روحانی مرتبے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں. یہ جو ہے مستقر یستقر فی القلب, جس پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہبادی کا شعر پڑھتا ہوں, بہت زبردست. یہ پوری تفسیر مولانا کی شعر کے اندر موجود ہے. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. استقلال ہونا چاہیے, تعلق میں اللہ دائمی ہونی چاہیے. گھڑی میں اولیاء اور گھڑی میں بھوت جب تک ہے انسان وہ اس سکینہ کے مقام پر نہیں ہے. نمبر 2 علامت کیا ظاہر ہوتی ہے؟ بہی یثبت التوجہ الی الحق. جب اللہ تعالیٰ نور سکینہ عطا فرماتا ہے تو ایک علامت اس میں اور پیدا ہوتی ہے, ہر وقت وہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے, ایک سانس کو بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا. بہی یثبت التوجہ الی الحق, یعنی اللہ کی طرف توجہ اس کی ہر وقت قائم اور دائم رہتی ہے. اور نمبر 3 کیا علامت ہے؟ یہ تخلص عن الطیش بالطاع, یعنی طاش ہے یتیش. کیا مطلب؟ کہ وہ طائش کہتے ہیں اس پاگل کتے کو, الذی لا یقصد فی المشی سمتا واحدا. پاگل کتا ایک سمت کو نہیں چلتا, ایسے چلتا ہے, دیکھیے میرا ہاتھ یوں. تو جو لوگ نفس کے غلام ہیں وہ کبھی اس فلیٹ کو دیکھیں گے, کبھی اس طرف دیکھیں گے, ہر طرف حسینوں کو ٹیڈیوں کے چکر میں ان کی آنکھیں تلاش کرتی ہیں کہ کوئی حسین نظر آ جائے یا حسینہ نظر آ جائے.
یہ شخص قلب طائش ہے، قلب مجنون ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سکینہ عطا فرماتے ہیں تینوں نعمتوں سے اسے نجات مل جاتی، تینوں نعمتیں مل جاتی ہیں، اور یہ قلب مجنون والی حرکت لا یقصد فی المشی سمتا واحدا، اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے، پھر اس کے چال میں وقار آ جاتا ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب اس طرح چلتے تھے جیسے آخرت کی زمین پر چل رہے ہیں۔ حکیم الامت کا کہ تھانہ بھون میں خط پڑھا گیا حضرت کا، اور حکیم الامت نے خود پڑھا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ اعظم گڑھ سے خط آیا۔ تو سلطان پور ضلع کے ایک دوست تھے حاجی عبداللہ صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جلدی سے جھانک لیا وہ خط، تو حکیم الامت کو بلایا گیا گھر، تو میں نے دیکھا تو اعظم گڑھ عبد الغنی پھول پوری لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما دے۔ تو خشوع جو ہے، خشوع کیا چیز ہے، اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں کہ جس نماز میں جس کو خشوع ہوگی، خشوع فی الصلاۃ جو چاہے، تو ایک شرط تو یہ ہے کہ جب نماز سے خارج ہو تو اپنے کو لغو فعل سے بچائے۔ جتنا جو خارج صلاۃ میں اللہ والا رہتا ہے وہ داخل صلاۃ میں اور زیادہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اور جو خارج صلاۃ میں بدنظری و غیر اللہ سے دل لگانا، لغو فضول بک 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 کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اگر خشوع چاہتے ہو تو لغو غیر مفید باتوں سے بک بک سے اپنا خراب مت کرو، اپنے قلب کو غیر اللہ سے بچا کے رکھو، آنکھوں کو بھی بچا کے رکھو، کیونکہ دل کو گیٹ پاس دیتی ہے آنکھیں، دل چوری ہوتا ہے ان آنکھوں کے ذریعے سے، لہذا نظر کی حفاظت کرو، دل کو بچاؤ، تب تو قلوب المومنین میں سکینہ کا جہاز اترے گا۔ ایئرپورٹ ہی تباہ کر دیا شیطان نے، تو جیسے فی قلوب الذین، دیکھو هو الذی انزل السکینہ، سکینہ کہاں نازل ہوتا ہے؟ قلب مومن، اور بدنظری سے دل چوری ہو جاتا ہے، تو جب ایئرپورٹ نہیں رہا جہاز کیسے اترے گا سکینہ کا؟ لہذا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خشوع کی دو تفسیر ہے، خشوع کی دو تفسیر ہے، نمبر ایک خائفونا، نمبر دو ساکنونا، دو تفسیر۔ خاشعونا کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے دو لفظ سے فرما دی، خاشعونا کی دو لفظ سے، خائفونا ساکنونا۔ خائفونا قلبن یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، لیکن خوف جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو خشیت سے مقید ہوتا ہے۔ خشیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اور علامہ امام راغب اصفہانی کی خشیت وہ خوف ہے جس میں عظمت بھی ہو، لہذا جہاں خالق خوف قرآن میں آئے گا وہاں وہ عظمت الہیہ کا استحضار بھی ضروری ہے، کیونکہ خشیت انما یخشی اللہ من عباد العلماء، لکھتے ہیں مفسرین خشیت کے معنی وہ خوف جس میں عظمت بھی شامل ہو۔ اب سانپ کا خوف ہے، اس کی عظمت ہے کوئی؟ اگر اس کی عظمت ہوتی تو لوگ کیوں جوتے سے مارتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ خشیت وہ خوف ہے جس میں عظمت کا استحضار ہو، تو جہاں مطلق خوف آیا ہے وہاں بھی یہ مقید ہو جائے گا وہ لفظ، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہو دل میں عظمت الہیہ کے ساتھ۔ اور ساکنونا سے کیا مراد ہے کہ جسم بالکل ٹھہرا ہوا ہو، یہ نہیں کہ ابھی تک تو کہیں خارش نہیں تھی، وضو کر کے جب اللہ اکبر کہا تو کان بھی مل رہے ہیں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں نماز میں، کبھی ناک بار بار مل رہے ہیں، ساری خارش جو ہے نماز کے بعد ہی شروع ہوئی، حالانکہ ابھی اس نے وضو کیا کہیں اس کو خارش نہیں تھی۔ وضو کرنے کے بعد جب تک اس نے تکبیر تحریمہ نہیں پڑھا اس کو کسی قسم کی نہ ناک میں خارش، نہ کان ملنے کی، نہ ٹوپی ٹھیک کرنے کی کچھ نہیں۔ اس لیے اس کی تفسیر کی گئی کہ ساکنونا جسم بالکل ٹھہرا ہو۔ سکون کے معنی ہے ثبوت الشیء بعد تحرکہ، علامہ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں سکون کہتے ہیں کسی شے کا، متحرک شے کا ٹھہر جانا، تو جسم جو بالاختیار متحرک ہے جب چاہیں جدھر کر دیں، یوں کر دیں کر دیں، لیکن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو جائے تو اپنے کو بالکل ساکن کر دیں، نہ ناک ملے نہ کان ملے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہجہاں بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وزیر نے ان کے سامنے اپنا بٹن ٹھیک کر لیا۔ مجدد الفسانی لکھتے ہیں مکتوبات امام ربانی میں کہ فوراً ڈانٹا اس وزیر کو، کہا وزارت سے معزول کر دوں گا اگر تم نے میرے سامنے اپنی نظر ہٹائی مجھ سے اور بٹن کی طرف دیکھا، تم نے بادشاہ کی طرف سے نظر ہٹا لی، یہ سب حرکتیں اگر آئندہ کی تو خبردار معزول کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح ہمیں ہونا چاہیے؟ تو ساکنونا، خائفونا، دل میں خوف ہو جسم میں سکون ہو۔ اب اس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک شخص آیا اور اس نے کبھی کان ملا، کبھی کپڑے سے کھیلا، کبھی ادھر ادھر کیا، سکون نہیں تھا اس کے جسم میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا لو کان الخشوع فی قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت و خوف ہوتا تو اس کے جسم میں یہ حرکتیں نہ ہوتی۔ لہذا اس کی ترکیب یہ دو، خشوع حاصل کرنے کی دو ترکیب، نمبر ایک کہ خارج صلاۃ میں ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں جو بدنظری کر کے ذکر و تلاوت کرتے ہیں ان کو حلاوت ایمانی نصیب نہیں ہوتی، بطور عادت کی وہ عبادت کرتے ہیں،
حلاوت ایمانی کا وعدہ یہ ہے جو نظر کی حفاظت کرے. حدیث میں اس کے لیے وعدہ ہے کہ ہم اس کے قلب کو ایسا ایمان عطا کریں گے کہ جس کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کر لے گا. اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرے گا اس سے ایمان کی مٹھاس و عبادت کی حلاوت سلب کر لی جاتی ہے. میں نے بمبئی میں ایک شعر کہا تھا اسی حلاوت ایمانی کا جو حدیث میں وعدہ ہے کہ نظر کے بچانے سے اللہ تعالیٰ اپنی ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں. اس کو میں نے اللہ کے پیار سے تشبیہ دی کہ جو نظر بچا لیتا ہے تو بصارت کی قربانی سے اللہ اس کی بصیرت کو اپنی محبت سے پیار لے لیتا ہے. جس پر میں نے یہ شعر کہا تھا کہ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید. وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے، اللہ کی رحمت کا پیار اگر دنیا کو نظر آ جائے تو سب ایمانی کیوں نہ لائیں. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، من سے گوئم روح چے لذت چشید. میں نہیں کہہ سکتا کہ روح کو اللہ تعالیٰ کیا لذت. علامہ ابن تیمیہ محدث سے عظیم فرماتے ہیں کہ جو بصارت اللہ پر فدا کرتا ہے اللہ اس کو بصیرت کا مٹھاس و بصیرت کی نور عطا کر دیتا ہے. مرنے والوں سے یعنی مرنے والے جسموں سے کنکر پتھر سے بھی بدتر ہیں یہ. یعنی کنکر پتھر پر تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، آدمی مر جائے، مردہ ہو، بدبو، پیٹ پھٹ رہا ہو، گال اس کا پھولا ہوا ہو، آنکھیں اندر جا رہی ہیں، یعنی مردے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ بدبودار جگہ اللہ کا نام لینے میں اندیشہ کفر ہے. لیکن اسی لیے فرمایا کہ جماد چند دادم جب انسان اپنے گناہوں کے کنکر پتھر کو چھوڑ کر خدا کو پا جاتا ہے تب بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے جماد چند دادم جا خریدم، جماد چند دادم جا خریدم بحمد اللہ جب ورزا خریدم. یعنی کنکر پتھر دے کے خدا کو پا لیا، الحمدللہ بہت سستا پایا. آج افسوس کی انہیں کنکر پتھر میں شیطان ہم کو مشغول کی. 20-20 سال ہو گئے اللہ والوں سے تعلق جوڑے ہوئے، مگر ابھی تک کوئی نمکین چہرہ آ جائے تو اس کی مستقبل کی مرنا اور اس کا سڑنا گلنا کچھ یاد نہیں رہتا. بس موجودہ حالت پر مثل کرگس کے اس پر لپٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں سے غیرت آتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایک عورت بہت حسین تھی، ایک شخص نے کہا مجھے تم سے عشق ہے. فرمایا میری بہن پیچھے آ رہی ہے مجھ سے زیادہ حسین ہے. وہ اس کی طرف چلا گیا، اس نے ایک تماچا مارا، کہا یہی عشق کا ہے کہ تم نے میری بہن کی طرف عشق لڑا لیا. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے آفتابہ آفتابہ باتچو قبل و امام، اے آفتاب اے سورج آپ کے ہوتے ہوئے، آپ جیسا امام قبلہ ہوتے ہوئے رہنمائی آفتابہ باتچو قبل و امام. اور خفاشی میکنے ہم لوگ چمگادڑ پن کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حقوق ہیں، کچھ اللہ کے محبت کے حقوق ہیں. اللہ کے محبت کے حقوق مثبت عبادت ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا. اور اللہ کی عظمت کا حق ہے کہ منفی عبادت کی جائے، یعنی ان کو ناراض نہ کیا جائے. دو عبادت مثبت منفی. لا الہ کی عبادت کیا ہے؟ منفی عبادت ہے. جتنا آپ غیر اللہ سے قلب کو بچائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پاک میں اتنے ہی مزہ زیادہ آئے گا. تو اللہ یہ مثبت عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقوق ہیں، اور گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حقوق ہیں. کہ اتنے بڑے مالک کو ہم ناراض کر کے کہاں جائیں گے؟ ایک زمیندار دھمکی دے دیتا ہے کہ میں نے بسایا تھا تجھ کو، اب ہم ہی کو ووٹ دینا نہیں تو سمجھ لے کہ تباہ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی زمین سے ہم کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ تو دوستو یہ میں نے خاشعونہ کی تفسیر بیان کر دی. اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو یہ نور عطا فرما دے جس پر یہ آیت نازل ہوئی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو میں نور عطا کرتا ہوں وہ خالی مسجد تک نہیں ہے کہ مسجد میں یا بیت اللہ میں بیٹھا اللہ والا ہے. پورے روئے زمین پر چاہے لندن ہو، جاپان ہو، امریکہ، جہاں بھی جائے گا، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. جہاں بھی جائے گا اس نور کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نور جس کو میں عطا کرتا ہوں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. وہ اس نور کو لیے ہوئے سارے عالم میں پھرتا رہتا ہے. الناس استغراق کا ہے، سارے دنیا میں جہاں جائے گا اس کا نور باطن اس کے ساتھ ہوگا. اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے اور روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. تو دوستو یہ نعمت خوشو کی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ نسبت دائمہ تعلق میں اللہ کی عظیم دولت کہ ساری دنیا کا حسن ایک طرف ہو، ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہو، ساری دنیا کی بادشاہت اور سلطنت اور تخت و تاج ایک طرف ہوں، لیکن مومن نہ بک سکے. مولانا رومی فرماتے ہیں میں نے شمس الدین تبریزی کو اسی وجہ سے پیر بنایا تھا، اسی وجہ سے پیر بنایا تھا کہ میرا پیر شمس الدین تبریزی کبھی بادشاہوں سے نہیں بکا. فرماتے من غلام آ کی نہ فروشت وجود
میں اس شمس الدین تبریزی کا غلام ہوں جو اپنی حیات و وجود کو نہیں فروخت کرتا، جز با سلطان با افضال جود، مگر اس سلطان حقیقی اللہ تعالیٰ کے نام پر میرا پیر اپنے کو فروخت بیچتا رہتا ہے، یعنی اپنا سودا اپنی قیمت سب اللہ کی یاد میں مشغول کرتا ہے اور دنیا کے لیے نہیں بیچتا اپنے کو۔ تو یہ نعمت معروم کو حاصل ہوئی شمس الدین تبریزی کے صدقے میں، اور ہر زمانے میں شمس الدین تبریزی پیدا کیے جاتے ہیں، یہ نہ سوچی اس زمانے میں شمس الدین تبریزی نہیں ہے، لہذا شمس الدین تبریزی تلاش کرو اپنی مناسبت کا کوئی مربی۔ اگر مجنو جو تھا، مجنو عشق لیلا میں جو مبتلا تھا، اس ظالم کو اگر کوئی شمس الدین تبریزی اس زمانے کا مل جاتا تو عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتا۔ آج جو لوگ پریشان ہیں نفس سے، کاش کے اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں، اخلاص ہونا چاہیے۔ دیکھیے فائدہ فیضان نبوت کا انہی کو ہوا، الذین یریدون وجہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مراد بنایا۔ آج خانقاہوں میں رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو جیسا مراد بنانا چاہیے ویسا اس مقام مرادیت میں ان کے قلوب میں اللہ اگر ہوتا، اب تک کبھی وہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں مگر ارادہ وہ خیالات کے درجے میں ہے، وہ ارادہ ان کا خیال کے درجے میں ہے۔ ارادہ اصلی وہ ہے کہ جس پر عمل مرتب ہو جائے، جیسے ارادہ ہوا جانے کا نیچے حرم کی طرف تو وہ چلنے لگے، یہ نہیں وہ ارادہ ہے جانے کا، وہیں بیٹھے اذان ہو گئی نماز بھی غائب ہو۔ تو الذین یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مرید کامیاب ہوتا ہے جس کا میں مراد بن جاؤں۔ مرید وہ کامیاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہو۔ پھر دیکھو انشاءاللہ شیخ کا فیضان اس پر کیسے ہوتا ہے۔ 28 منٹ 6 بج کے ہو گئے، 2 منٹ میں دعا کرا دیتا ہوں۔ مجھے 6:30 بجے تک بیان کی اجازت ملی تھی شاہ سے، اس لیے یہ غلام حاضر ہوا اور شاہ نے فرمایا کہ 6:30 بجے ختم کر دینا، لہذا 2 منٹ دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق عطا فرما دے، صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سینے میں وہ ایمان و یقین عطا فرما دے جو آپ اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سارے عالم کا حسن، سارے عالم کی دولت، تمام بادشاہوں کے تخت و تاج ہمیں نیلام ہوتے ہوئے نظر آئے، ہمیں اپنی ایسی محبت اور عظمت عطا فرمائیے اور ایسی اپنی حلاوت ایمانی نصیب فرما دیجیے، اور ہمیں خوئے کرگسی یعنی یہ گدھ جو مردے کھاتے ہیں، اللہ اس خصلت خبیثہ سے ہمارے قلوب کو ارواح کو پاک فرما دیجیے اور ہمیں باز شاہی بنا دیجیے۔ اللہ باز سلطانم گشم نیکو پیم، اللہ ہمیں باز سلطان بنا دیجیے، یعنی اپنا خاص قرب عطا فرمائیے اور غیر اللہ سے قلب کو پاک فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہماری ہر سانس کو، ایک دعا دیکھیے خاص، اے اللہ ہماری ہر سانس کو، کہ آپ کی مخلوق ہے، آپ میری ہر سانس کے مالک آپ ہیں، لہذا ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو جائے، آپ کی خوشی کے اعمال پر، اور اے خدا ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ایسے ایمان عطا فرمائیے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی و غضب و قہر کے اعمال میں نہ استعمال کریں، تاکہ ہماری حیات اے خالق حیات آپ پر فدا ہو جائے، وقف ہو جائے خالق حیات کے لیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ یافتہ کر میرے اسلام میں ترقی عطا کر، یعنی ہمیں اور مزید مقام سے نوازش فرما دی، اور اس کے بعد کیا کرنا کہ میری امت کو بھی مسلمہ بنا دی، مطیع و فرما بردار۔ اور آخر میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ جتنا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس انہی لوگوں میں پیغمبر پیدا کیجیے جو یتلو علیہم آیاتہ، جو آپ کی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور تعلیم کی کتاب دے اور حکمت سکھائے، وہ یزکیہم، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے، دل غیر اللہ سے پاک کرتے، دل اللہ والا بنا دے، اس دل کو آپ کے خالق بنا دے، اس دل کو آپ کے خالق بنا دے، جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے اس کو بیت اللہ سے مردانہ حج نصیب ہوتا ہے۔ معلومی فرماتے ہیں حج گردن زیارت خانہ ہوا، حج کی حاضری کی زیارت سے یاد ہو گیا، لیکن حج رب البیت مردانہ ہوا، رب بیت کا دل میں قرب عطا ہو جائے، یہ مردانہ حج ہے، یعنی اللہ والوں کا حج، جو جتنا بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں رب البیت کو بھی اپنے دل میں لاتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں، اور ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ، ذکر اللہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ منفی عبادت کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی وقت لیکن کسی عمل سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، جب تک جائز و ناجائز کی فکر نہ پیدا ہو۔ وہ ولی اللہ نہیں، چاہے ہر سال حج عمرہ کرے لیکن جائز ناجائز بیکار بھی نہیں لیتا، گناہ کرے، گناہ کے سوا اس کو بیکار بھی نہیں آتی۔ ہر وقت فلمیں دیکھ رہا ہے، ریڈیو سے گانے سن رہا ہے، عورتوں کو جس عورت کو چاہے اپنا نظر گھور رہا ہے، یہ شخص جو ہے اللہ کا ولی نہیں۔ لہذا آج اس کا مضمون کا خلاصہ یہی ہے کیا کہ جس طرح سے ہم کو اللہ نے بیت اللہ دکھایا، لہذا وہ دعا ابراہیمی یہ اللہ ان کے اندر ایک پیغمبر پیدا کرنا، تو اب پیغمبر تو نہیں ہے
اب ہم کو ان کے نائبین کو تلاش کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ علماء ربانی اللہ والے یہ سب آئے اب ہمیں ان سے تذکیہ کرانا ہے. وہ ہمارے سامنے جب تلاوت کریں گے تو یسوع علیہ کا مقام تجلیات نظر آئیں گے. ایک ہماری تلاوت، ایک اللہ والوں کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد والم کتاب جب وہ کتاب اللہ کو سمجھائیں گے، یعنی کیا مطلب یفہمہم الفاظہ ویبین لہم کیفیت ادائہ، یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم قرآن بھی دیں گے، الفاظ قرآن کی تفہیم فرمائیں گے، اور کیفیت ادا بھی سکھائیں گے، یعنی تجوید و قراءات بھی سکھائیں گے. اس کے بعد یزکی تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کے بغیر نہ کتاب اللہ کا لطف، نہ تعلیم کتاب کا، نہ بیت اللہ کا. اس لیے بہت ضروری مقصد ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا کہ جتنا دل صاف ہوگا. یہ بتاؤ دوستو، عطر کا مزہ کم ہے جب کپڑا خوب صاف ہو. بولے بھائی، اگر کپڑا پسینہ گندگی بلی کا دودھ کتے کا کھانا سب لگا ہوا ہے، تو جس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد تزکیہ نفس کرنے والے کی کو مانگا خدا سے ابراہیم علیہ السلام، اس میں بات یہ کہ جتنا دل اللہ والا ہوگا اتنی ہی کعبہ دیکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت اور تجلیات. لہٰذا تزکیہ اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ تین تفسیر کی ہے علامہ آلوسی نے تفسیر علمانی. نمبر 1 کیا ہے؟ یطہر قلوبہم ونفوسہم وابدانہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، نفس کو پاک کرتے ہیں، اور بدن کو پاک کرتے ہیں. 3 پاکی کا نام تزکیہ ہے. جو کہتے ہیں چلو پھر سے تزکیہ کرا لو. تزکیہ نفس کے 3 مفہوم. نمبر 1 یطہر قلوبہم ونفوسہم وابدانہم. پھر اللفظ ورنہ سے مرتب اس کا ترجمہ یہ ہوگا یطہر قلوبہم عن العقائد الباطلہ وعن الاشتغال بذکر اللہ، عن الاشتغال بغیر اللہ. کیا مطلب کہ یہ صحابہ کے دلوں کو باطل عقیدوں سے بھی پاک کر رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر اللہ سے دل لگانے سے بھی بچا رہے ہیں کہ دل غیر اللہ سے نہ لگنے پائے، اللہ کے علاوہ کسی سے دل نہ کہیں لگاوے. اور اس کے بعد یہ تو طہارت قلب ہو گئی. طہارت قلب کس چیز کا نام ہے؟ باطل عقیدوں سے قلب پاک ہو جائے اور غیر اللہ سے دل نہ لگنے پائے. اگر ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے پھر 90 ڈگری دیوار استقامت کو درست کر دے، ورنہ دیوار بلڈنگ کی عمارت کی خیر نہیں. نمبر 2 طہارت نفس کس چیز کا نام ہے؟ یعنی یطہر نفوسہم عن الاخلاق الرذیلہ، بخل، حسد، بدنظری، شہوت، غصہ. یہ تمام امراض سے بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نفوس کو بھی طہارت دیتے ہیں. اور پھر یطہر ابدانہم، یعنی یطہر ابدانہم یعنی یطہر ابدانہم عن الانجاس والاعمال القبیحہ، نجاست سے باقی بھی سکھاتے ہیں، چھوٹا استنجا اور اعمال خبیثہ گندے اعمال سے بھی بچاتے ہیں. تو 3 طہارت کا نام تزکیہ ہے. آگے انکا انت العزیز الحکیم فرمایا. 2 لفظ جو نازل ہوتے ہیں اس میں ربط میں خاص بات ہوتی ہے. عزیز کہتے ہیں، عزیز کیوں نازل فرمایا یہاں پر؟ کیونکہ اس انسان کی اصلاح نفس میں نفس بھی دشمن، شیطان بھی، معاشرہ بھی، ماحول بھی، بیوی بھی. لہٰذا یہ عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر جو بندہ آپ سے تزکیہ چاہے آپ اپنی قدرت سے اس کی مدد کر دیجیے. کیسے؟ انکا انت العزیز الحکیم. العزیز سے کیا معنی ہے؟ القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء کی استعمال قدرت ہی، یعنی اللہ آپ ہر شے پر قادر ہیں اور آپ کی قدرت کے استعمال میں کوئی چیز معنی نہیں ہو سکتی. لہٰذا جس بندے کی قدرت ارادہ فرما لے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ تزکیہ پا جائے گا. اس لیے جو اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو کہ خدا تو عزیز ہے، صاحب قدرت ہے، اپنی قدرت کے سبقے میں ہماری تزکیہ اصلاح فرما دے، کیونکہ آپ کی قدرت کے استعمال میں کوئی چیز معنی نہیں ہو سکتی. اور انکا انت العزیز الحکیم، حکیم نہیں آپ یعنی قدرت کا استعمال حکمت سے آپ کرتے ہیں. مثلا یہ کہ کوئی ناک پر مکھی اڑا رہا ہے بار بار، اور جب نہیں اڑی تو پتھر مار کے ہلاک کر دیا، یہ کوئی خدمت ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے. یعنی آپ اپنی قدرت اور حکمت سے ہماری تزکیہ جو موانع ہیں اس کو ہٹا دیجیے اور اپنی قدرت کی سلسلے ہم سب کا تزکیہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. 41 منٹ کی اللہ ہم سب کو دے اسے رب یا رب البیت اپنے بیت اللہ اور گھر کے سلسلے میں ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، طہارت تزکیہ نفس عطا فرما، اور ہم سب کو اللہ والا دل عطا کر دے اور استقامت دے دے، حسن خاتمہ دے دے، مغفرت کے حساب دے دے اللہ، اور جنت میں ہم سب کو ابرار کے ساتھ داخل کر دے.